محمل آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی میں جو اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا، 3 رکنی بینچ کو نہیں دینا چاہیے تھا سسپینشن کا آرڈر، اور اس طرح کے ریمارکس صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں لینا، میرا تو اس کے اوپر پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ موقف یہ رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو ہے ان کو ریزرو سیٹس ملنی چاہیے تھی اور گنجائش نکالنی چاہیے تھی، کیونکہ جس قسم کا کیس ہے، ایک تو یہ پبلک مینڈیٹ کا ایشو ہے، تو یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے، تو اس کو اس تناظر میں بھی اگر دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، پھر میری لیگل ایکسپرٹ سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو پشاور ہائی کورٹ نے جو ریزن دیا تھا ریزرو سیٹس نہ دینے کا، وہ ویک ہے، کیونکہ آپ نے بھی اس کے اندر جو ہے پہلے وہ چیز ایکسپلین بھی کی تھی کہ جی یہ سنی اتحاد کونسل کیونکہ پارلیمنٹری پارٹی نہیں ہے، لیکن اس لیے حالانکہ ہم نے دیکھا کہ آئین جو ہے وہ لفظ استعمال کرتا ہے پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی کا نہیں ہے، تو یہ کوئی ایسا انہوں نے کوئی لا یا کانسٹیٹیوشنل چیز بھی نہیں انہوں نے بتائی، آئینی چیز بھی نہیں بتائی کہ جی پارلیمنٹری پارٹیز ہی صرف ان کو ہی ریزرو سیٹ مل سکتی ہے، تو یہ جو اس پہ کیونکہ لا ایمبیگوس ہے اور اس وجہ سے یہ ان کا ایک ویک کیس تھا۔ لیکن علینا ایک مسئلے کی میں ضرور بات کروں گی، وہ یہ ہے کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی ای سی پی بھی اس کے اندر ایک ٹیکنیکلٹی کی بات کر رہی ہے کہ جی یہ پارلیمنٹری پارٹی ہے اور اس لیے یہ ایشو ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ایک ٹیکنیکلٹی کی ہی بات کر رہی ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لیتے ہیں تو ان کو ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں۔ مسئلہ اس میں سارے کے اندر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کراتی، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو سمبل مل جائے۔ پی ٹی آئی کو یہ پتہ ہے، یہ پی ٹی آئی کے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود کہا، انہوں نے یہ مجلس وحدت المسلمین کے بارے میں، ایم ڈبلیو ایم کے بارے میں بھی پہلے بات کی، اور پھر اب سنی اتحاد کونسل والی چیز پہ بھی وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا، ایک پارٹی جس نے اپنی لسٹ نہیں جمع کرائی تھی، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمیں بیسکلی کہ یہ قانونی طور پر اس کے اندر لیگلی پرابلمز آ سکتی تھیں، تو یہ معاملہ ان کو پتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ قانون بھی نہیں فالو کرنا چاہتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم ان کو ریلیف بھی دے دے، اور یہ وجہ وہی ہے کہ جو ایک ان کو ایک عادت بھی ہے کہ ایک لاڈلے پن کی، اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر تو کوئی قدر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن علینا میں اس میں یہاں یہ ضرور کہتی جاؤں گی کہ جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی ایونچولی فیصلہ اس کا ہوگا، وہ پھر سب پہ اپلائی کرنا چاہیے، یعنی وہ چھوٹی سے چھوٹی پارٹی ہو یا وہ بڑی سے بڑی پارٹی ہو، یہ صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پی ٹی آئی ہے تو اس لیے کر دیں گے، یا یہ دوسری جماعت ہے تو اس لیے دوسرا فیصلہ کر دیا جائے گا، جو بھی اس کو اس لحاظ سے، اس تناظر سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن میں پھر بھی جو میرا اوریجنل آرگومنٹ تو وہی ہے کہ اس کو پبلک انٹرسٹ کے اس میں دیکھنا چاہیے، اور پبلک مینڈیٹ کی وجہ سے کرتی ہیں محمل، ایک طرف تو آپ کہہ رہی ہیں اصول اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے، دوسری طرف کہتے ہیں کچھ گنجائش بھی نکال لو۔ آئین ہی کے نہیں لینا، تو آئین کا ہی تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جو انہوں نے سائٹ کیا پارلیمنٹری پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی والا، وہ تو آئین کے مطابق نہیں ہے نا، اس پہ تو لا بڑا ایمبیگوس ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی تو مانتی ہے نا ای سی پی سنی اتحاد کونسل کو، اسی لیے انہوں نے الاؤ کیا نا پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس کو کہ وہ جوائن کر لے اس پارٹی کو، تو پھر یہ کہاں سے آ گیا کہ پارلیمنٹری پارٹی کو صرف ریزرو سیٹس ملتی ہیں؟ یہ جو انہوں نے کنفیوژن کریٹ کیا نا، تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس لیے وہ جو اگر اس طریقے کو آپ آئینی تشریح میں دیکھیں گی تو یہ ویک آرگومنٹ ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو ایک ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان چیزوں میں، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ماورائے قانون بھی چیزیں کر لیں، اور پھر ہمیں کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ان چیزوں میں گنجائش مل جاتی ہے، وہ والی چیز وہ کر رہے ہیں، وہ بھی ٹیکنیکلٹی پہ کر رہے ہیں، ای سی پی بھی جو ہے وہ بھی ایک ٹیکنیکلٹی کے اوپر کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر میرے خیال میں ای سی پی اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ویک تھا، صحیح نہیں تھا، اور اس لیے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو اس تناظر میں ان کی ریزرو سیٹس ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہی رہے گا؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جو سینٹ اور صدر کا انتخاب ہوا اس کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ علینا، ایک تو یہ بات اگر آپ آئینی لحاظ سے دیکھیں، قانونی لحاظ سے دیکھیں، میں تو خود ماہر نہیں ہوں اس کا، لیکن فخر نے جو پوزیشن بتا دی تو آئینی اور قانونی پوزیشن تو وہی ہے، لیکن اخلاقی لحاظ سے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بات ہضم کرنا بڑا مشکل ہے کہ ایک پارٹی کو ملنے والی سیٹیں آپ اس کی مخالف پارٹیوں میں تقسیم کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا تھا کہ اگر وہ حقدار نہیں ہے تو ان کو حقدار نہ بنائیں، ان کو نہ دیں، لیکن اس کی سیٹیں مخالف پارٹیوں میں تقسیم کرنا۔ اچھا، پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اپوزیشن کی وہ جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں اور جو الیکشن پہ معترض ہے، انہوں نے بھی پھر اس بندربان میں اپنی جو سیٹیں ان کو مل گئی انہوں نے وہ قبول کر لی،
اور حالانکہ مورلی چاہیے تھا ان کو اپنے آپ کو سٹرانگ رکھنے کے لیے کہ وہ ان کو قبول نہ کرتے، لیکن بہرحال اب یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے آئینی اور حل ہونا ہے اور چند افراد سے متعلق ہے، لیکن میرے خیال میں آج ہماری ترجیحات بھی کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے خیال میں بات ہونی چاہیے آج گندم کے مسئلے پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ درآمد کس نے کی، اس کا کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے، وہ معاملہ اپنی جگہ پہ ہم نمٹاتے رہیں گے، اس کو نمٹایا جائے، لیکن جو پنجاب کا کسان ہے اس سے گندم لینے کا حکومت پابند ہے، اور کسی اور کی غلطی کی سزا وہ پنجاب کے کسان کو نہیں ملنی چاہیے۔ حکومت اس تنازع کو کی آڑ لے کر پنجاب کے کسان کا استحصال کر رہی ہے، اس لیے وہ معاملہ آگے چلتا رہے، اس کی تحقیقات ہوتی رہے، لیکن پنجاب کی حکومت کو ہم خدا کا واسطہ ان کو دیتے ہیں کہ یہاں کا کسان پہلے سے شدید مشکلات سے دوچار ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے، تو وہ ان سے گندم کی خریداری شروع کرے، اور مورلی حکومت باؤنڈ ہے پنجاب کی حکومت کہ جو ریٹ اناؤنس کیا گیا تھا اس ریٹ پہ وہ پنجاب کے کسانوں سے گندم خریدے۔ تو اس کے علاوہ کسی طرح سے جملہ اگر اجازت ہو تو سر آپ اسی پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آئی ایم شور جی صرف چلے پھر اس کو ایک جملے تک مختصر رکھیے گا، آئی ایم شور باقی سب بھی کچھ نہ کچھ بھی بڑا انفیئر ہو جائے گا۔ ایک جملہ، صرف ایک جملہ جلدی سے سر۔ میڈم شیخ، مجھے لگ رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ پنجاب پر اس وقت دوبارہ سے عثمان بزدار کی حکومت آ گئی ہے۔ اس 65-66 دنوں میں 2 بڑے بحران آئے ہیں میڈم شیخ پنجاب حکومت پر، ایک بہاول نگر کا اور ایک یہ گندم کرائسس یا کسان۔ تو میڈم شیخ دونوں بحرانوں میں نہ وزیر اعلیٰ تھیں، نہ حکومت تھی، نہ حکومتی مشینری تھی۔ تو میں سائیں عثمان بزدار کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ جو مریم نواز صاحب اینڈ کمپنی ان پر جگتیں کستی تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی عثمان بزدار صاحب کی بد دعا لگ گئی ہے ان کو۔ اچھا اب آپ نے عثمان بزدار صاحب کی کوئی بد دعا لگی ہے، بس جو کمپیریزن کر رہے ہیں اس تک رہتے ہیں ہم ذرا۔